السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ہم پھر بات کریں گے یورپ کے حوالے سے، اٹلی کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے۔ یعنی کہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے ہر ایک کا کہ جی لیگل طریقے سے جاب جو ہے وہ کیسے لینی ہے۔ اور میرا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں پہ بھی دوسری کنٹری میں، یعنی کہ یورپ میں اگر جاب لینا چاہتے ہیں تو لیگل طریقے سے لیں، ان لیگل طریقے سے بالکل کوئی کام نہ کریں، نہ ہی کسی ایجنٹ کے تھرو اور نہ ہی کسی اور غلط طریقے سے۔ اس کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ ہے آپ نے خود اپلائی کرنا، اور گورنمنٹ کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ اپلائی کرنا۔ وہ کون کون سی ہے وہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی ہے، اس میں میں نے 5-6 غالباً جو گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ میں نے دی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا اوپر یہاں پہ لگا دوں گا ایک تھمبنیل، آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس ویڈیو میں جا سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ اس ویڈیو کو سن بھی سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اس میں بہت ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں آپ کی سہولت کے لیے، اور اسی طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ، جو کہ گورنمنٹ کی منظور شدہ ویب سائٹس ہیں، آفیشیل ویب سائٹس ہیں۔ یا تو ویب سائٹس کے اندر جو آفیشیل ویب سائٹس ہوتی ہیں اس میں کوئی کسی ایجنٹ کا کوئی لین دین نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ڈائریکٹلی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کو اسی کمپنی کی طرف بھیج دیتی ہیں، یا آپ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اسی کمپنی کو بھیج دیتی ہے جو کہ ڈائریکٹ ہیئرنگ کرتی ہے جن لوگوں نے، جن کمپنیوں نے اپنا ورکر کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے جی کہ ہمیں ورکر چاہیے۔ گورنمنٹ کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کی سی وی یا آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہاں پہ سینڈ کر دیتی ہیں۔ اور کوشش ہمیشہ یہی کیا کریں کہ جب بھی آپ اپلائی کریں تو گورنمنٹ کی منظور شدہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جس کو آفیشیل ویب سائٹس کہا جاتا ہے اسی کے اوپر اپلائی کریں۔ اچھا جی، اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سی وی ہے وہ کافی سٹرونگ ہونی چاہیے، اچھی سی وی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں فیک چیزیں آپ نے لکھی ہوں، چیزیں بھی وہی ہونی چاہیے جو، اگر آپ سکل کوئی رکھتے ہیں تو اس کی ہر چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لکھ دیا وہاں پہ کہ جی میں نے اتنی میری ایجوکیشن ہے اور آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس ایجوکیشن کا، تو وہ چیزیں پھر نہیں مانی جاتی۔ یا آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ فلاں کورس کیا ہوا ہے، یہ میرا یہ سکل ہے، تو اس کا آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے اس چیز کا، تو پھر وہ بھی آپ کا سکل جو ہے وہ مانا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بہت ساری اس طرح کی اپلیکیشن جو ہیں وہ بیکار چلی جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کو جواب نہیں دیا جاتا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ حقیقت جو ہے، صحیح جو چیز ہے وہی آپ بیان کیا کریں اپنی اپلیکیشن میں اور اپنی سی وی کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، جو جاب لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جاب آفر لینا ہوتی ہے۔ جب آپ کو جاب آفر کمپنی جو ہے وہ امیگریشن سے اس کو منظور کرواتی ہے تو پھر وہ آپ کو ملتی ہے، آپ جہاں بھی جس بھی کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو وہ جاب آفر لیٹر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ کو پھر ورک ویزا ملتا ہے جو کہ امبیسی دیتی ہے۔ بعض امبیسیاں جو ہیں وہ آپ سے انٹرویو بھی لیتی ہیں، اور انٹرویو کے لیے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی انٹرویو کوئی امبیسی اگر آپ سے لیتی ہے تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ کے کام کے ریلیٹڈ جو ہے انٹرویو ہوتا ہے، یا زیادہ زیادہ یہی کہتے ہیں جی آپ نے یہ والی کنٹری کو چوز کیوں کیا، یا آپ کسی اور کنٹری میں ٹرائی کیوں نہیں کی، تو اس کا کوئی آپ کے پاس ٹھیک سے جواب ہونا چاہیے جو آپ ویزا آفیسر کو دیں۔ زیادہ تر عمومی طور پہ یہ وزٹ ویزے والے کو یہ اس قسم کے کویسچن جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں کہ کیوں آپ نے صرف یہی کنٹری کو چوز کیا۔
ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی امپلائر آپ کو پسند کرتا ہے یا سلیکٹ کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ آپ کی سی وی کی وجہ سے کرتا ہے کہ آپ کی سی وی اس قابل ہوتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے امپلائر آپ کو ہائر کرنے پہ۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر غور کیا کریں۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہیں اپلیکیشن فضول قسم کی لکھ دیتے ہیں، جی میں بڑا ضرورت مند ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنی کہانیاں بیچ میں آپ ڈال دیتے ہیں۔ بہت سارے میں نے اپلیکیشنز دیکھی ہیں لوگوں کی کہ اس میں یہ بالکل فضول چیزیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے امپلائر کو کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو کام سے غرض ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے کام کے بارے میں کچھ بات لکھیں گے ان کو تو پھر وہ ان کو پسند آتی ہے، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کام کرنے والے ہیں، اور دوسرا آپ کی سی وی کے اندر، آپ کی سی وی کے اندر جان ہونی چاہیے۔ تو آپ کو کبھی بھی امپلائر جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جاب آفر جو ہے وہ لے کے دے، گورنمنٹ سے منظور کروا کے دے، اور باقی کے بھی آپ کے کام جو ہے امپلائر کرے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو مد نظر رکھا کریں اپلائی کرتے وقت، ان کو اگنور نہ کیا کریں، ایک ایک چیز کو جو ہے وہ چیک کیا کریں۔ آپ نے اپلیکیشن لکھی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپلیکیشن لکھ دی تو اسی وقت آپ نے سبمٹ کرا دی، بلکہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دوبارہ سے چیک کرنا ہے کہ آپ نے اس میں لکھا کیا ہے۔ اگر کوئی آپ نے ایسی چیز لکھ دی ہے کہ جو مطلب آپ کو بھی مناسب نہیں لگی تو اس کو کاٹیں، اس کو کاٹ کے اس کو درست کریں، اس کے بعد اس کو وہ آپ جو ہے سبمٹ کریں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایسی چیزیں لکھنی نہیں چاہیے کسی اپلیکیشن کے اندر یا سی وی کے اندر، تو لیکن لوگ لکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی میں تو تھک گیا ہوں، میں تو تھک گیا ہوں جی، اپلیکیشن دے دے کے کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے حقیقت تو یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپلیکیشن کو چیک کریں، اپنی سی وی کو چیک کریں، اپنے ڈاکومنٹس کو چیک کریں، جو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو چیک کر کے بھیجیں۔ تو اگر تو وہ ساری چیزیں صحیح ہیں، آپ نے صحیح بنائی ہیں، تو پھر اس کو سبمٹ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے جو آپ نے اپلائی کیا اس کے اندر اچھا جو ہے آپ کو رسپانس ملے گا۔ ایسا بھی کر کے دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ دن کے اندر آپ نے 10 کر دیں، اپلائی کر دیں اور 10 کی 10 ہی بیکار ہیں۔ ایک کر دیں، 2 کر دیں، لیکن اوریجنل طریقے سے کریں، صحیح طریقے سے کریں۔ اگر آپ چاہیں گے کہ کس طریقے کی اپلیکیشن لکھنی چاہیے تو نیکسٹ ویڈیو میں اگر کمنٹ آپ کے آئے اس کے اوپر کہ بنا کے دکھاؤں تو میں وہ بھی آپ کو اپلیکیشن بھی جو ہے آپ کے سکل کے مطابق، لیکن یہ ہے کہ مجھے سکل کا پتہ ہو کہ کون سا سکل ہے یا نان سکل ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ بنا کے آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں کہ اس طریقے کی جو ہے امپلائر کو پسند آتی ہیں آپ کی اپلیکیشن، تو پھر وہ مجبور ہوتا ہے آپ کو ہائر کرنے میں۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اس سے لائک اور سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔